Bismillahir Rahmanir Rahim. Masjid Darus Salam, Toronto, Canada. Saturday after Maghrib Salah, 15th night of Shaban, 16th of July, 2011. Which night is the best night? Prophet ﷺ's justice to his wives. Offering qaza namaz is fard. Who will not be forgiven? Joining the broken relations. Limiting the relations are allowed with some relatives. Wearing the clothes under the ankle is a big sin. Hazrat Alqama radiyallahu ta'ala anhu could not recite the kalima as his mother was displeased with him. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Rashid Lajpuri Shahib Damat Barakatuhu. The bayan is starting with the recitation of the Holy Quran by Hazrat Maulana Qari Omar Farooq Shahib Damat Barakatuhu. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی رات جسے ہم اور آپ شب قدر کے نام، شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہر 15ویں شعبان میں اس رات کے عنوان سے یہاں کے حضرات علماء، حضرات ائمہ دامت برکاتہم کی زبانی آپ اس کے فضائل سنتے رہتے ہوں گے۔ مجھے اس وقت فضیلت کے ساتھ کچھ اور پہلو کو اجاگر کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ وہ رات ہیں جس رات کے بارے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی،
مفسرین کی ایک جماعت تو یہ کہتی ہیں کہ یہ شب قدر سے متعلق ہے، لیکن امام مجاہد اور ان کے ساتھیوں کا رجحان یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ شب برات سے متعلق ہیں، جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ بڑی برکت والی مبارک رات ہیں۔ اس رات میں انسان کے متعلق کچھ احکامات لکھے جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ رات ہیں جس رات میں حق تعالی کی طرف سے فرشتوں کو دفاتر دیے جاتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال سے لے کر آئندہ سال 15 شعبان تک کتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں اور کتنے انسان انتقال کرنے والے ہیں، یہ فہرست حضرات ملائکہ کو دی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، ام المومنین صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، امام بیہقی نے دعوات کبیر میں اس روایات کو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو بدلا اور اس کے بعد بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے بستر سے اٹھ گئے، کپڑوں کو اپنے بدن پر پہنا اور گھر سے آپ نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں، ہر روز ہر رات ایک بیوی کے یہاں آپ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں رات گزارتے تھے۔ یہ جو رات تھی، جو شب برات تھی، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری کی وجہ سے ان کے یہاں تشریف لے گئے اور کچھ آرام کیا اور فوراً اٹھے، کپڑے بدلے اور آپ نکل گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حیران ہوئی، پریشان ہوئی کہ بات کیا ہے۔ حضرات صحابہ میں سے ایک ایک فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا اور قربان تھا، تو وہ ازواج مطہرات جو آپ کے حبالہ عقد میں تھی، آپ کے نکاح میں تھی، ان کی جانثاری کا تو پوچھنا ہی کیا۔ وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ جس باری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، اس باری کا ایک لمحہ بھی آپ کی صحبت سے ہم محروم نہ رہے۔ اس لیے فکر مند ہوئی کہ آخر کیا بات ہے، آج تو آپ میری باری ہے، میرے مکان پر آرام فرمائیں گے، کیا ہوا کہ لیٹے ہی نہیں تھے کہ فوراً اٹھے اور اٹھنے کے بعد باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جھٹ سے اٹھی اور اپنے بدن پر اور چادر ڈالی اور فوراً نکلی کہ میں دیکھوں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع قبرستان جو مدینہ منورہ کا ہے وہاں تشریف لے گئے، ان مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور پھر دوبارہ آپ تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ قدم چل کر اس طرف گئی تھی، جب آپ کو دیکھا کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں تو فوراً جلدی سے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لوٹی، تیزی سے نکلی اور تیزی سے واپس لوٹی، جس کی وجہ سے ان کا سانس اکھڑ رہا تھا، ابھر رہا تھا۔ آدمی تیز چلتا ہے تو اس کا سانس اکھڑتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہی حالت اور کیفیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کا سانس اکھڑ رہا ہے، ابھر رہا ہے۔ پوچھا، عائشہ کیا ہوا، کیوں اس طریقے سے سانس تیزی سے لے رہی ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ میرے گھر میں تشریف لائے، ابھی آرام کرنے کے لیے لیٹے اور کچھ ہی وقت ہوا کہ فوراً آپ کھڑے ہوئے اور تشریف لے گئے۔ مجھے غیرت آئی کہ اس وقت کہاں تشریف لے گئے، اس لیے میں فوراً آپ کے پیچھے تیزی سے چلتے ہوئے آئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ تو بقیع کی طرف تشریف لے گئے، بقیع میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ عائشہ کیا تجھے میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں تیری باری کے دن میں تیرے یہاں حاضر نہیں ہوں گا، تیرے یہاں نہیں آؤں گا اور کسی اور عورت کے پاس جاؤں گا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، غیرت کی وجہ سے میں نے ایسا کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تیرے گھر پر آیا اور جب میں نے آرام کے لیے اپنے آپ کو بستر پر لٹایا، اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد، آج شب برات ہیں، آج برات کی رات ہے، اور یہ فرمایا کہ اس رات میں حق تعالی شانہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے اون اور بالوں کی مقدار کے برابر جہنمیوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ عرب میں بہت سارے قبائل تھے اور ان قبائل کے لیے گزر بسر کی دو چیزیں زیادہ تھی، یا تو وہ اپنے یہاں اونٹوں کو پالتے تھے یا بکریوں کو پالتے تھے۔ جو خاندان اور جو قبائل بکریوں کو پالتے تھے، ان خاندان میں بکریوں کی کثرت اور زیادتی کے اعتبار سے قبیلہ بنو کلب مشہور تھا کہ ان کے ہاں بکریاں بے شمار تھی، بہت زیادہ تھی۔ تو حضرت جبرائیل نے بتلایا کہ آج کی رات وہ رات ہے جس میں حق تعالی شانہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اون کے برابر، ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں، یہ کمپیوٹر بھی فیل ہو جاتا ہے اور انٹرنیٹ بھی فیل ہو جاتا ہے، آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ ایک بکری یا بکری کے ایک ریوڑ کی بات نہیں ہے، بکریوں کے بہت سارے ریوڑ تھے۔ فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے اون کے برابر اللہ تعالی شانہ جہنمیوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، یا اتنی مقدار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ بشارت دی گویا کہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ اور میرے بھائیو، صحیح بات تو یہ ہے کہ حق تعالی شانہ بڑے قریب اور رحیم ہیں، وہ ایسی راتوں اور ایسے دنوں کے ذریعے سے ایسے مواقع عطا فرما کر معمولی معمولی عمل پر، معمولی معمولی بہانہ پر ہماری مغفرت کی شکلیں اختیار فرماتے ہیں کہ بندہ تھوڑے وقت میں تھوڑا سا عمل کر لے، زندگی میں سال میں ایک دو راتیں ایسی قربان کر دے اور مجھے پکار لے، میں اس کی مغفرت کے یہ بہانے بنا رہا ہوں، اور واقعی میں بہانے ہیں۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ رکھا، اللہ نے جمعہ کا دن رکھا، شب قدر کو رکھا، شب برات کو رکھا، اور اسی طریقے سے حرمین کی حاضری کو رکھا، مسجد حرام کو رکھا، مسجد نبوی کو رکھا۔ یہ ساری کی چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرمانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ سب بہانے ہیں کہ اس بہانے کے ذریعے حق تعالی شانہ اپنے بے شمار بندوں کی مغفرت فرمائے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ پورے سال میں سب سے زیادہ بڑی برکت والی رات کون سی ہے؟ تو بڑا عجیب جواب دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ شب قدر سب سے بڑی رات ہے، شب برات سب سے بڑی رات ہے، عید کی راتیں سب سے بڑی رات ہیں، حاجی کے لیے عرفے کی رات یا مزدلفہ کی رات سب سے بڑی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی رات وہ ہیں جس رات میں وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لے، یہ سب سے بڑی رات ہے۔ اگر آدمی کو اللہ کی توفیق سے شب قدر مل جائے، شب برات مل جائے، لیکن ہم اپنی غفلت سے ان راتوں کو گناہ میں گزار دے تو یقیناً ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا ساری راتیں برابر، مومن کے لیے سب سے بہتر رات، سب سے بڑی رات اور سب سے قدر کی رات یہ ہے کہ وہ پوری رات میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اپنی زندگی کے سارے دن اور زندگی کی ساری راتیں اور خاص طور پر وہ راتیں جن کے بارے میں احادیث میں فضیلتیں موجود ہیں، احادیث میں اس کے بارے میں فضائل اور مناقب موجود ہیں، ایسی رات کو آدمی اس اہتمام سے گزارے کہ اس کے اندر کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ان بڑی راتوں میں آدمی کو یہ غالب گمان ہے
کہ میری یہ رات غفلت میں گزر جائے گی، گپ شپ میں گزر جائے گی، گناہوں میں گزر جائے گی، تو بہت بہتر ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، سنت اور نوافل کے بعد سو جائے اور پھر اٹھے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے۔ اس کے لیے بہتر اس سے کہ وہ اس رات کو جاگ کر اللہ کی نافرمانی میں گزار دے۔ ہاں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری تو ہر راتیں غفلت میں گزرتی ہیں، ہر راتیں گناہوں اور برائیوں میں گزرتی ہیں، ہر راتیں لہو و لعب میں گزرتی ہیں۔ ہمارے لیے بہت قیمتی موقع ہے کہ ایسی بابرکت راتیں آ جائیں اور اس رات کا کچھ حصہ، اکثر حصہ، پوری رات کا پورا حصہ ہم اللہ کی طاعت اور فرما برداری میں گزار دیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جبرائیل نے یہ بشارت دی اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تجھ سے اجازت مانگتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج کی رات تو مجھے اجازت دے دے تو میں رات کا اکثر حصہ اللہ کی یاد میں گزار دوں۔ دیکھو اللہ کے نبی ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، بڑی رات کی فضیلت کو بیان فرما دیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی رات گزارنا یہ اپنی بیوی کا حق ہے۔ لہذا تعلیم یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کمی واقع ہو اور اس کمی کے ساتھ آپ دوسری نوافل عبادت میں مشغول ہو، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ ہم اپنی راتوں کو غفلت میں گزار دے، کھیل کود میں گزار دے، گھر کے باہر پکنک میں گزار دے اور ہم یہ سمجھے کہ رات ہماری ہے، دن ہمارا ہے، ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اگر اس راتوں کو ہم نے اپنی عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے اور اس کا حق بنا دیا ہے تو اخلاقی فریضہ یہ ہیں کہ اس رات کو اگر کسی اور ضرورت میں گزارنا چاہے تو ان سے معلوم کر لے، ان سے اجازت لے لے۔ اللہ کا نبی اللہ کی عبادت کے لیے اجازت لے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخر نبی کی زوجہ ہے، وہ آخر صدیق کی بیٹی ہے، وہ کیسے اجازت نہیں دے گی؟ برضا و رغبت بخوشی اجازت عطا فرمائی اور کہاں خوشی سے اللہ کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نوافل میں مشغول ہو گئے، عبادت کرتے رہیں۔ اس عبادت میں یہ بھی عبادت ہے کہ آپ نے نفل نماز پڑھی اور نفل نماز میں آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ میں دعا کرتے رہے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کے سجدے میں یہ دعا پڑھتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے دونوں ہاتھوں کو باندھا اور بہت طویل قیام فرمایا، یعنی بہت لمبی قرات کی۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں گئے، بہت لمبا رکوع فرمایا، سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گئے اور سجدے میں سجدی کی تسبیحات اور یہ دعائیں پڑھتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دوسرا سجدہ کیا اور سجدہ اتنا طویل اتنا طویل اتنا لمبا ہوا کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ کے رسول حیات ہیں، زندہ ہیں، یا آپ کی روح پرواز کر چکی ہے۔ چنانچہ اس خیال سے میں اٹھی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حصے کو، پیر کے اس حصے کو ٹٹولا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ خون کا دوران جاری ہے، آپ الحمدللہ حیات ہیں، اور میں نے سنا کہ آپ یہ دعا سجدے میں پڑھ رہے تھے۔ اتنا طویل آپ نے سجدہ فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ اس رات کی عبادت کیا ہونی چاہیے؟ اس رات کی عبادت میں سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اللہ نے اگر ہمیں ایسے گھر عطا فرمائے ہیں، جس گھر میں مستقل ایسے کمرے ہیں کہ جن کمروں میں آدمی عبادت کرے تو گھر کے سونے والے کو کوئی خلل نہیں ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے ان سارے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہیں کہ عشاء کی نماز باجماعت اپنے محلے کی مسجدوں میں پڑھ کر اپنے گھر جائے اور اپنے گھر جا کر اپنے گھر کے کمروں میں اپنے کمروں میں تنہائی میں جتنی عبادت جس نوع کی کرنا چاہے کرے۔ اور اگر کسی کا مکان تنگ ہے، اس کی عبادت کی وجہ سے سونے والے کو تکلیف ہوتی ہے،
شریعت اسلام ایسا مذہب ہے جو زندوں کا بھی خیال رکھتا ہے، مردوں کا بھی خیال رکھتا ہے، بیدار انسان کا بھی خیال رکھتا ہے اور سونے والے کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اگر ایک آدمی بیچارہ سویا ہوا ہے رات کے وقت میں اور ہماری انفرادی عبادت کی وجہ سے اس کو خلل آ رہا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ عبادت کی ایسی شکل اختیار کرے۔ رات کی نوافل میں یہ بات تو جائز ہے کہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت زور سے کرے، یہ جائز ہے۔ اگر رات کو کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے اور اس نفل میں وہ ایسا کرنا چاہے تو یعنی تہجد وغیرہ ہے کر سکتا ہے، لیکن یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی سویا ہوا ہے، چاہے مسجد ہے، مسجد میں اللہ کا کوئی بندہ ہے، کوئی مسافر ہے، تب دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہے، کوئی بیچارہ آرام کر رہا ہے جس کو اجازت ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جہرن قرات کرنا زور سے پڑھنا جائز ہے اور آپ نے زور سے شروع کر دی قرات جس کی وجہ سے سونے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم زور سے قرات کریں۔ اب اگر ہم نے زور سے قرات کر دی، سونے والے نے کہا آہستہ پڑھو، میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، تو آرام کر رہا ہے، نہیں، وہ آرام کرنے والے کا خیال ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ حکم مسجد میں نہیں، مسجد میں بھی یہ حکم ہے، گھر میں بھی یہ حکم ہے کہ ہمارے زور سے پڑھنے کی وجہ سے، زور سے تلاوت کرنے کی وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بوڑھوں کو اگر اس کی وجہ سے خلل پڑتا ہے تو جہرن قرات نہ کی جائے، آہستہ آہستہ قرات کرے اور عبادت کرے۔ تو اس رات کی عبادت یہ ہے کہ زیادہ اچھا ہے اپنے گھروں میں عبادت کرے، اور اگر ایسا موقع نہیں آدمی مسجد میں عبادت کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، مسجد میں بھی عبادت کر سکتا ہے، لیکن زیادہ اچھا وہی ہے۔ مسجد میں کون سی عبادت کرے؟ تو اس رات کے لیے کوئی مخصوص نوافل، کوئی مخصوص عبادت مقرر نہیں ہے، اختیار دیا۔ تم اپنے گھر میں ہو یا گھر میں انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، سہولت نہ ہونے کی وجہ سے تم مسجد میں آ گئے ہو، تمہارا دل چاہتا ہے نوافل پڑھے تو نوافل پڑھے، تمہارا دل چاہتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس میں مشغول ہو جائے، تمہارا دل چاہتا ہے کہ تسبیحات کی پابندی کرے تو اس میں مشغول ہو جائے، تمہارا دل چاہتا ہے کہ انفرادی طور پر اکیلے اکیلے دعا کرے تو دعا کے اندر مشغول ہو جائے، تمہارا دل چاہتا ہے کہ استغفار کرے تو اس میں مشغول ہو جائے، تمہارا دل چاہتا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، دل چاہتا ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجہ پڑھے، اور اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھے، تو جس کی طرف طبیعت مائل ہو آدمی اکیلے اکیلے اپنی عبادت کر سکتا ہے، کوئی عبادت مخصوص نہیں۔ لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی ہے جو بڑی کام کی ہے، کہا کہ ایسی بڑی راتیں جس میں عام طور پر مسلمان دیر رات تک جاگتا ہے اور جاگنے کے بعد ایسی مختلف عبادتیں کرتا ہے، ان کے لیے ان ساری عبادتوں میں سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ تنہائی میں ہو، اس کی عبادت کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ تو وہ یہ سوچے ایسی راتوں میں کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک میرے ذمے کتنی نمازیں قضا ہے، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے اس کا حساب لگائے، اور ایسی راتوں میں تہجد پڑھنے کے بجائے صلاۃ التسبیح، اوابین اور اسی طرح نوافل پڑھنے کے بجائے، نفلی قرآن کریم کی تلاوت کے بجائے اور ذکر و اذکار کے بجائے بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے ان نمازوں کو ادا کرے۔ میرے بھائی، قضا نمازوں کی ادائیگی فرض ہے اور نوافل کا پڑھنا نفل ہے۔ اگر نوافل پڑھی تو ثواب ہیں، نہیں پڑھی تو کوئی پوچھ ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر فرائض ہمارے ذمے ہیں، ہم نے اس کو باقی رکھا اور نوافل کو پڑھا، نوافل کا ثواب تو مل گیا، لیکن فرائض جو ذمے باقی ہیں اللہ کی طرف سے باز پس ہو سکتی ہے، پکڑ ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمارے بزرگوں نے یہ بتلایا کہ آدمی کے لیے ایسی مبارک راتوں میں، تنہائیوں میں، اپنے اپنے گھروں میں کثرت سے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھے، وہ یہ کہ اگر گھر میں اس طرح انتظام نہ ہونے کی وجہ سے آدمی مسجد میں آ چکا ہے اور مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہے
تو اگر مسجد میں وہ تنے تنہا ہے یا اکا دکا آدمی ہے، ایک دوسرے کی عبادت کا پتہ نہیں چلتا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسجد میں بھی قضا نماز پڑھے۔ لیکن اگر کئی لوگ جمع ہے تو اس وقت قضا نماز کو نہ پڑھے۔ جس طرح نماز کو قضا کرنا گناہ ہے، اس کا اظہار یہ بھی گناہ ہے۔ اور اگر اظہار نہیں کرتا، ایسے ہی پڑھتا ہے، تو لوگوں میں غلط فہمی ہوگی، ہم تو قضا پڑھ رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نوافل پڑھ رہے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ اگر قضا نمازیں پڑھائے تو تنہائی میں پڑھے، چاہے گھر میں ہو چاہے مسجد میں ہو۔ تو بہترین عمل ہمارا یہی ہے، ہم یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ان راتوں کو اگر ہمارے ذمے نماز قضا ہیں تو اس قضا میں گزاریں گے۔ میرے بھائی، اگر پوری رات میں 4 رکعت آپ نے تہجد نہیں پڑھی، 2 رکعت نفل آپ نے نہیں پڑھی، ایک تسبیح آپ نے کلمہ طیبہ کی استغفار کی نہیں پڑھی، قرآن کریم کا ایک رکوع یا ایک چھوٹی سی سورت آپ نے تلاوت نہیں کی، لیکن آپ نے اپنی رات کا اکثر حصہ ان قضا نمازوں کی ادائیگی میں لگا دیا، تو انشاءاللہ آپ کی رات کامیاب ہے۔ تو اس بات کا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم میں سے جو بھائی جن کی نماز قضا نہیں ہے الحمدللہ، لیکن اگر قضا ہے تو تنہائی میں اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس رات میں اتنے سارے انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن بعض بندے ایسے ہیں جن کے گناہ اور جن کے پاپ اور جن کے کرتوت ایسے ہیں کہ جس گناہ کی وجہ سے حق تعالی شانہ ایسی بابرکت رات میں بھی ان گنہگاروں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کی مغفرت ایسی عظیم الشان رات کے اندر روک دی گئی اور اس کو مغفرت سے محروم کر دیا گیا؟ اللہ کی شان تو دیکھیے، بے شمار شرابی، بے شمار زانی اور بے شمار بڑے بڑے گناہ کرنے والے آج کی رات میں سچے دل سے 2 آنسو بہاتے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ ایسی بابرکت رات میں بھی اللہ تعالی شانہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس میں فرمایا گیا ایک وہ شخص ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، مشرک ہیں، ایسی بابرکت رات میں اللہ تعالی مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے۔ دوسرا وہ شخص ہیں جو اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق کینہ رکھتا ہے، کینہ، کپٹ، بغض و حسد، یہ جو کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے، فلاں کو گرانا، فلاں کو برا چاہنا، فلاں سے نفرت کرنا، فلاں کو حقیر سمجھنا، فلاں کے بارے میں برے تدبیریں اختیار کرنا، بری سوچ رکھنا، اس کے ذلیل کرنے کی فکر میں رہنا، وہ خسارے میں پڑ جائے، وہ نقصان میں پڑ جائے، وہ مصیبت میں آ جائے، بس یہ کینہ دل میں رکھتا ہے۔ تو جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، ایسا کینہ کپٹ رکھنے والا اس رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہوں کے اعتبار سے میرا اور ہمارا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ایسی راتیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بن کر حاصل ہوئی ہیں کہ ان راتوں میں ہم اللہ سے سچے دل سے مانگے اور اپنی اور پوری امت کی مغفرت کروائیں۔ لہذا اگر یہ ایسا سبب ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے آج بھی میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو سکتا ہوں، تو کتنا اچھا اور سستا سودا ہے کہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے دل میں ارادہ کرے کہ اے الہ العالمین، دل تیرے قبضے قدرت میں ہے، یقیناً اس دل میں ہم نے بہت کینہ بھرا ہے، لیکن ہماری مغفرت کے ہم جویاں ہیں، ہماری مغفرت کے ہم حاجت مند ہیں، لہذا تیرے دربار میں دل سے تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے دل سے ہم کینے کو صاف کر رہے ہیں، کینے کو نکال رہے ہیں، ارادہ کیے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے دل کو کینے سے صاف کر دے، اور کینے کی وجہ سے مغفرت سے محرومی ہے، کینے کو صاف کر کے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ لیکن میرے بھائی،
کیا خالی اتنا بولنے سے، کیا خالی اتنا کہنے سے اور اتنی دعا کرنے سے کینہ نکل جائے گا؟ ہاں، اس سے کام چلنے والا نہیں۔ بزرگوں نے بتایا ہے کہ دل سے کینہ نکالنے کا علاج کیا ہے؟ دل سے کینہ نکالنے کا علاج ہے جس شخص کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ ہے، ہم ان کے لیے اللہ سے عافیت مانگے، بھلائی مانگے، خیر مانگے، اچھائی مانگے۔ ہم یہ کہے کہ اللہ جس کے بارے میں میرے دل میں کینہ ہے، میں آپ سے اس کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، آپ سے اس کے لیے خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے اس کے لیے نقصان اور مصائب سے بچنے اور حفاظت کا سوال کرتا ہوں۔ جب آدمی اپنے بدخواہ کے لیے جس کے بارے میں کینہ ہے، ان کینہ والوں کے لیے اگر ایسی دعا کرے گا، دعا زبان سے کرے گا، دل کو جمائے گا، جب دل کو جمائے گا اور ایک مرتبہ دل سے یہ دعائیں نکلے گی تو دل پر آرے چلیں گے۔ کیوں؟ جس کے بارے میں کینہ ہے اس کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ آج تک تو ہمیشہ ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس کو برباد کر دے، اس کو ہلاک کر دے، اس کو ایسا کر دے، اس کو ویسا کر دے، اور آج اس کے خلاف دعا ہو رہی ہے۔ خیر اس کے لیے مانگ رہے ہیں، بھلائی اس کے لیے مانگ رہے ہیں، تقوی اس کے لیے مانگ رہے ہیں، تعلق مع اللہ اس کے لیے مانگ رہے ہیں، بہتری اس کے لیے مانگ رہے ہیں، اچھائی اس کے لیے مانگ رہے ہیں۔ دل پر آرے چلیں گے، لیکن جیسے دل پر آرے چلیں گے، یہی آروں کے چلنے سے دین سے کینہ ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیسرا وہ شخص ہیں جس شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، یہ وہ شخص ہیں جو آپس میں رشتہ داروں میں رشتہ داری کو باقی نہیں رکھتا ہے، رشتے کو توڑتا ہے، تعلق کو توڑتا ہے، دشمنی اور عداوت کو بھرتا ہے اور دشمنی اور عداوت کو باقی رکھتا ہے۔ ہم کسی کو کیا کہیں، ہر ایک اپنے ہی سے مخاطب ہو اور ہر ایک اپنے ہی بارے میں سوچ لے کہ تو جس قبیلے میں رہتا ہے، جس خاندان میں رہتا ہے، جس گھرانے میں رہتا ہے، اے بندے خدا تیرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا حال ہے، تیرا اپنے بھائی کے ساتھ کیا حال ہے، اپنی بہن کے ساتھ کیا حال ہے، اپنی خالہ اور ماموں کے ساتھ کیا ہے، اپنے چچا اور پھوپھی کے ساتھ کیا حال ہے، اپنے چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، اولاد سے اور بھائیوں سے اور بہنوں سے تیرا کیا حال ہے۔ آج کا معاشرہ اللہ ہمیں معاف فرمائے ایسا خطرناک معاشرہ ہے، گھر گھر میں عداوتیں، بھائی بہنوں میں عداوتیں، رشتہ داروں میں عداوتیں، اڑوس پڑوس میں عداوتیں، باپ بیٹے میں اختلاف، ماں بیٹی میں اختلاف، اور گھر کا کوئی خاندان، مسلمان کا کوئی خاندان اور کوئی قبیلہ شاید اس سے بچا ہو کہ آپس میں دشمنیاں نہ ہو، آپس میں عداوتیں نہ ہو، آپس میں دل ٹوٹے ہوئے نہ ہو۔ آقا یہ خبر دے رہے ہیں کہ اگر رشتے کو توڑا ہے اور تعلقات کو توڑا ہے، ناک رگڑ رگڑ کر تھک جائے، پیشانی گھیس گھیس کر تھک جائے، اللہ سے معافی مانگتے آنسوؤں کے سمندر بہا دے، آقا کا اعلان ہے کہ ایسے رشتے توڑنے والے کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ میرے بھائی بہت بڑی ضرورت اس وقت اس بات کی ہے، ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے فضل سے بیٹھے ہیں اور مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کتنا اچھا ہو سب سے پہلے میں یہ ارادہ کروں، پھر ہم سارے بھائی یہ ارادہ کریں کہ اس مجلس سے اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر جائیں گے تو پہلا کام یہ کریں گے کہ ہمارے گھر میں جن سے ہمارا اختلاف ہے، جن سے ہماری بگڑی ہیں، جن سے ہماری عداوتیں ہیں، جن سے ہماری دشمنی ہے، ہم پہلے جا کر اس سے معافی مانگیں گے، اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑیں گے، اپنے بچھڑے ہوئے بھائی کو اپنے سینے سے ملائیں گے، ماں روٹھ گئی ہیں تو منائیں گے، باپ روٹھ گئے ہیں تو منائیں گے، اولاد روٹھ گئی ہیں تو منائیں گے، رشتہ دار روٹھ گئے ہیں تو منائیں گے، اور اس وقت تک اس وقت تک سانس نہیں لیں گے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو نہ جوڑ دیں۔ میرے بھائی اس ارادے کی ضرورت ہے، لیکن جب ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ کہو ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑیں گے، لیکن جب یہ بات ہوتی ہے تو شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، شیطان جو ہمارا قدیمی دشمن ہے،
شیطان اور نفس جو ہمارا دائمی دشمن ہے وہ فوراً ہمارے پاس آتا ہے جب بھی کوئی مومن یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو چھوڑ دوں اور جوڑ دوں اور ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ ملا دوں، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ ہاں ارادہ تو بہت اچھا ہے، لیکن تجھے معلوم ہے غلطی تیری نہیں، غلطی سامنے والے کی ہے۔ اور دنیا کا دستور ہے جو غلطی کرے وہ معافی مانگے۔ میرے بھائی یہ شیطان کا حربہ ہے، شیطان کی چال ہے، اور اس چال کے ذریعے سے آج وہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ان ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ کر آج مغفرت کا مستحق نہ بن جائے۔ آج ہمیں اس کی کمر کو توڑنا ہے اور نفس کے چونچلوں کو ختم کرنا ہے، زائل کرنا ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ جس رشتہ دار سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے مجھے معلوم ہے کہ قصور اس کا ہے، میرا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس رشتے کو جوڑنے کے لیے میں قصوروار اس کو نہیں اپنے آپ کو ٹھہراؤں گا اور یہ کہوں گا کہ اے نفس سن لے، واقعتاً وہ قصوروار ہے لیکن آج مجھے رشتہ جوڑنا ہے، لہذا اس کے بجائے میں تجھے کہتا ہوں کہ قصوروار تو ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہے گا، کیا کہے گا کہ اے بھائی ہم دونوں میں اختلاف ہوا ہے، دشمنی ہوئی ہے، عداوت ہوئی ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، میں اپنے قصور کی معافی مانگتا ہوں اور تیرے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا چاہتا ہوں، ہم سے مل جا تاکہ آج ہم دونوں مل جائے اور خدا کے یہاں ہماری مغفرت کے فیصلے ہو جائے۔ جب اتنا بڑا ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان اور زیادہ پریشانی میں آ جاتا ہے اور زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد ایک اور شوشہ چھوڑتا ہے۔ وہ شوشہ کیا چھوڑتا ہے؟ وہ شوشہ یہ چھوڑتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے تم تو بڑے ہو، جس سے تعلقات ٹوٹا ہوا ہے وہ تو چھوٹا ہے، تم بڑے ہو وہ چھوٹا ہے، تم باپ ہو وہ اولاد ہیں، تم استاد ہو وہ شاگرد ہیں، تم چچا ہو وہ بھتیجے ہیں، تم ماموں ہو وہ بھانجے ہیں۔ یہ دوسرا حربہ ہے اس کا۔ میرے بھائیو اس وقت میں اس کا علاج بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ نفس کو یہ کہے کہ جس طرح میں قصوروار نہیں تھا اس کے باوجود میں نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے میں بڑا ہوں اور وہ چھوٹا ہے، لیکن مجھے تو تعلقات جوڑنا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے کو ملانا ہے۔ آج میں چھوٹے بڑے ہونے کو نہیں دیکھوں گا، میں خود آگے بڑھوں گا اور چھوٹوں کو منوانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میرے بھائی اگر اس بات سے شیطان چین سے بیٹھ گیا تب تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان چین سے نہیں بیٹھے گا۔ بڑے نے تو یہ ارادہ کیا کہ میں آگے بڑھوں، بے قصور نے یہ ارادہ کیا کہ میں آگے بڑھوں، قصوروار وہ سامنے والا کہتا ہے آج آیا ہے، آج موقع ہے اس کو بدلہ لینے کا، اس سے رخ موڑنے کا، یہ ادھر جا رہا ہے وہ رخ موڑ رہا ہے، بڑا چھوٹے کی طرف بڑھ رہا ہے، چھوٹا بڑے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ شیطان اس حربے سے ہمیں برباد نہ کر دے۔ میں تو یہ درخواست کروں گا بڑا چھوٹے کی طرف چلنے کا ارادہ کرے، چھوٹے دوڑتے ہوئے بڑے کی طرف بڑھے، اور جو اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھ کر قصوروار ٹھہرا رہا ہے وہ آپ کی طرف چل رہا ہے تو آپ اس کی طرف دوڑ کر آئے۔ میرے بھائی دنیا میں بہت سارے برائیوں کے کام ہیں، لیکن دو مسلمان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا اور جوڑنے کے لیے ایک کا معافی مانگنا اور دوسرے کا معاف کرنے کے بجائے ٹھکرا دینا، اللہ کی نظر میں یہ عمل جتنا ناپسندیدہ ہے شاید کوئی اور عمل ہو جو اتنا ناپسندیدہ ہو۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں لکھا ہے ابلیس ایک مرتبہ فرعون کے پاس آیا اور فرعون کے پاس آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے فرعون واقعی میں تو نے جو کام کیا ہے اس سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی کام نہیں کسی نے کیا۔ کہا کہ تجھے معلوم نہیں تو نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، تو نے تو اپنے معبود ہونے کا، اپنے رب ہونے کا، اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس دھرتی پر تجھ سے زیادہ بڑا کوئی ایسا آدمی نہیں جس نے اللہ پر اتنی جرأت اور اتنی دلیری دکھائی ہو اور اللہ کی سرزمین پر خدائی کا دعویٰ کیا ہو۔
وہ فوراً جھجکا کہ ہاں بات تو بڑی ہے، واقعتاً میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، ایسا کرتوت ہے، ایسا عمل ہے کہ شاید اس روئے زمین پر میرے علاوہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اب جب ابلیس نے دیکھا کہ یہ حال ہے کہ شیطان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، وہ کہاں چاہتا ہے کہ اس کو بھی ہدایت مل جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ جو ہدایت پائے ہوئے ہیں وہ گمراہ ہو جائے، وہ کہاں چاہتے ہیں کہ گمراہ ہدایت پالے۔ شیطان نے دیکھا کہ بازی بگڑ رہی ہے، فوراً کہا دیکھ سن لے، دنیا میں ایک آدمی وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں تیرے خدائی دعویٰ کرنے سے بھی زیادہ بدتر اور برا ہے اور بڑا ہے جرم کے اعتبار سے۔ فرعون پوچھنے لگا ابلیس بتاؤ وہ کون آدمی ہے؟ اس وقت ابلیس نے کہا کہ دیکھو سنو، وہ آدمی جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے لڑ چکا ہے، تعلق توڑ چکا ہے، رشتہ ناتا ختم کر چکا ہے، جب انہیں اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے اور یہ آگے چل کر اس توڑے ہوئے تعلقات کو جوڑنے کے لیے اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے اور بھائی سے کہتا ہے کہ دشمنی ہوئی، عداوتیں ہوئی، میرا قصور ہے، میں معافی مانگتا ہوں، آج تو مجھے معاف کر دے اور رشتے تعلق کو ملا دے اور جوڑ دے اور بڑھا دے۔ اس وقت سامنے والا انکار کرتا ہے کہ تو معافی مانگنے آیا ہے، میں آج بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چلا جا۔ ابلیس کہتا ہے کہ یہ دوسرا آدمی جس نے معاف کرنے سے روک دیا، معاف کرنے کو ٹھکرا دیا اور معافی کو پسند نہیں کیا، اے ابلیس تیرے خدائی کے دعوے کرنے سے بھی اللہ کی نظر میں یہ بڑا مجرم ہے۔ میرے بھائی آج ہم کہاں چلے گئے؟ آج ہم کہاں پڑ گئے؟ کس بھور میں ہم پھنس گئے؟ ہم نے ان رشتے ناتوں کو کیا سمجھا؟ حق تعالی شانہ نے رشتے کو، ناطے کو پیدا فرمایا، تعلقات، محبت اور الفت کو پیدا فرمایا، تو یہ تعلقات اور الفت اور محبت اور رشتہ ناتا اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اے اللہ ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے؟ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے صلہ رحمی، اے رشتہ داری، جس نے تیرا لحاظ رکھا میں اس کا لحاظ رکھوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اپنی رحمت سے اسے کاٹ دوں گا۔ یعنی جو رشتہ دار آپس میں رشتہ داری کو ملائے رکھیں گے، تعلقات کو جمائے رکھیں گے، میری رحمت ان پر برستی رہے گی، اور جس دن یہ اپنے تعلقات کو توڑیں گے اور توڑنے کے بعد ٹوٹے ہوئے تعلق پر جمے رہیں گے اور یہ فکر نہیں کہیں گے کہ آپس میں مل جائے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت سے بھی انہیں کاٹ دوں گا، اپنی رحمت سے بھی انہیں محروم کر دوں گا۔ میرے بھائی جب تعلقات اور رشتہ داری کی بات آتی ہے تو شیطان ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے کہاں قطع رحمی کی ہیں، ہم نے کہاں تعلقات توڑے ہیں، اس نے ہم سے برائی کی تو ہم نے بھی اس سے برائی کی، اس نے تعلق رکھا تو ہم نے بھی تعلق رکھا، وہ ہم سے سلام کرتا تھا تو ہم بھی ان سے سلام کرتے تھے، وہ ہم سے ملتا تھا تو ہم بھی اس سے ملتے تھے، وہ ہمارے کام میں کام آتا تھا تو ہم بھی اس کے کام میں کام آتے تھے، اس نے سلام کرنا چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا، اس نے رشتہ کاٹ دیا تو ہم نے بھی کاٹ دیا، وہ ہمیں پوچھتا نہیں تو ہم اسے بھی پوچھتے نہیں، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ہم نے تعلق نہیں توڑا ہے، جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی ہم نے کیا ہے۔ میرے بھائی صلہ رحمی کہتے کس کو ہیں؟ رشتہ ناتا کہتے کس کو ہیں؟ حدیث میں صل من قطع، اے میرے بھائیو، حضرات صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا صل من قطع، کہ تم سے جو تعلق کو توڑے تم ان سے تعلق کو جوڑو، تم سے جو دشمنی رکھے تم ان سے محبت رکھو، تمہیں جو تکلیف پہنچائے تم اس کو راحت پہنچاؤ، تمہیں جو گالیاں دے تم انہیں دعائیں دو، تمہاری کوئی برائی بیان کرے تم ان کی خوبیاں بیان کرو۔ صل من قطع، ان سے رشتہ جوڑو جو تم سے کاٹے، ایک نے تم سے جوڑا تم نے اس سے باقی رکھا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ سامنے رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے اور تم اس کا جواب محبت سے دے رہے ہو، رشتہ دار رشتے کو کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں اور تم اس رشتے کو جوڑنے پر تلے ہوئے ہیں، رشتہ دار معمولی بہانے سے رخ پھیرنے کو تیار ہے اور تم ساری چیزوں کو برداشت کر کے ان کو نبھانے کے لیے تیار ہو۔ میرے بھائیوں لیکن یہ بات
بات ایک طرف سے نہیں ہوگی، یہ بات ہم سب مسلمان ہیں دونوں طرف سے ہوگی۔ نہ ہمارا بھائی چاہے کہ اس رشتے کو ہم توڑے، نہ ہم چاہے کہ ہم توڑے۔ اگر نادانی سے اس نے توڑ دیا تو ہم ٹوٹے ہوئے پر گوارا نہیں کریں گے، ہم چاہیں گے کہ اس کا کام توڑنا ہے، ہمارا کام جوڑنا ہے۔ اس کا کام دشمنی کرنا ہے، ہمارا کام محبت کرنا ہے۔ اس کا کام بدخواہی کرنا ہے، ہمارا کام خیرخواہی کرنا ہے۔ اس کا کام برائی کی سوچنا ہے، ہمارا کام بھلائی کی سوچنا ہے۔ اس کا کام تکلیف پہنچانا ہے، ہمارا کام راحت پہنچانا ہے۔ سلمن قطع، یہ ہے رشتہ داری کو باقی رکھنا، یہ ہے تعلقات کو جوڑے رکھنا، اس کو کہتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھے ہم سے جو اچھا رکھے ہم اس سے اچھا رکھے، ہم سے کوئی 10 آنی بگاڑے تو ہم 80 آنا بگاڑ دے، نہیں، ہم سے کوئی کاٹے، کوئی کٹے، کوئی ٹوٹے، کوئی توڑے، ہم اس سے ملاتے رہے، جوڑتے رہے، یہ کام ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا گیا کہ سلمن قطع، ٹوٹے ہوئے کو جوڑو۔ آج بڑی ضرورت اس واقعی ہمارے مسلم معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں، ہماری قوم میں، ہماری جماعت میں آپس میں بے شمار اختلافات ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہے، لیکن اگر گہرائی سے اس کا مطالعہ کرے، اس کی تحقیق کرے، اس کی جانچ پڑتال کرے تو میں سمجھتا ہوں 95% آپس کی غلط فہمیاں ہیں۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوں، وہ ہمارے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، حالانکہ حقیقت حال وہ نہیں ہے۔ میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کی سوچ میرے متعلق یہی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی سوچ میرے متعلق یہی ہے، حالانکہ کسی کی سوچ نہیں ہے، بس غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہماری طرف سے خیر خواہی کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم رشتہ جوڑنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ ذرہ برابر جھکنے کے لیے، مائل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی، ایسوں کا کیا علاج ہے؟ شریعت اسلام نے اور شریعت کے پیروکاروں نے، اللہ کے صالح بندوں نے اس کا بھی علاج بتایا ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار ہم سے روٹھ چکے ہیں، ہمارے دوست احباب کٹ چکے ہیں اور ہم سے تعلق توڑ چکے ہیں، ہمیں اپنی محبت ان کے دل میں بٹھانا ہے۔ عمل ہے آسان، کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا ہے، عمل ہے آسان لیکن کرنا ہے مشکل۔ وہ یہ ہے کہ جس بھائی سے قطع تعلق ہے اس سے رشتہ جوڑ کر دعوت دے، اپنے گھر بلائے، چائے پلائے۔ اگر دعوت دینے پر وہ آتا نہیں ہے، غائبانہ اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے ایصال ثواب کرے۔ آپ کہتے زندوں کے لیے، ہاں، جس طرح مردوں کے لیے ایصال ثواب ثابت ہے، اسی طرح زندوں کے لیے بھی ثابت ہے۔ علماء نے یہ طریق لکھا ہے، دو آدمی کے درمیان دشمنی ہے، آپ اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، آپ اس کے لیے غائبانہ دعائے مغفرت کریں، آپ اس کی طرف سے صدقہ کریں، $2-4 آپ نے دے دیا اور اس کا ثواب اپنے اس ساتھی کو جو مجھ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو کرنے کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے یہ مختصر عمل کیا، انشاءاللہ چند دنوں میں دیکھے گا کہ وہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں گے، وہ ٹوٹے ہوئے تعلقات مل جائیں گے، وہ دشمنیاں محبت سے بدل جائے گی۔ تو آقا نے یہ فرمایا کہ آج کی رات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جو آدمی کیا کرتا ہے، رشتے ناطے کو توڑتا ہے۔ میرے بھائی، میں بہت محبت سے کہوں گا کہ آج کی رات میں کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت نہ ہو؟ نہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری اور میرے اہل و عیال کی اور پورے امت مرحومہ کی پوری مغفرت فرما دے۔ اگر ہم مغفرت کے ضرورت مند ہیں، اور یقیناً ضرورت مند ہے، مغفرت کے حاجت مند ہے اور ضرورت حاجت مند ہے، تو آج ہمیں یہ ارادہ کرنا ہوگا، آج ہمیں یہ عزم مصمم کرنا ہوگا، پختہ ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑیں گے، ٹوٹے ہوئے تعلقات کو ملائیں گے، اور ملانے کے بعد اللہ سے اپنی مغفرت کو چاہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری دشمنی ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، اور گھر کرنے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو نہ جوڑے، اور اللہ کی مغفرت سے آج بھی ہم محروم ہو جائیں۔ لیکن اس وقت ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی دینداری کو باقی رکھنے کے لیے، ہمیں اپنی اچھی حالت کو باقی رکھنے کے لیے بعض لوگوں سے زیادہ میل ملاپ، زیادہ محبت، یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ بزرگوں نے اس کے بارے میں بھی لکھا ہے۔
بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بعض دوست احباب ایسے ہیں، بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن سے تعلق کو کاٹے رہنے کی وجہ سے ہماری دینداری میں کوئی فرق نہیں آتا ہے اور ہمارے کام میں خلل نہیں آتا ہے۔ اگر ان لوگوں سے ہم نے تعلق کو قائم کیا تو ان کی برائی میں ہم بھی بہہ پڑیں گے۔ تو ایسے وقت میں ایک چیز ہے، ایک ہے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنا اور ایک ہے زیادہ محبت کو بڑھانا۔ اس حدیث کی وعید سے بچنے کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑ دے، لیکن اس سے زیادہ میل ملاپ نہ رکھے، اتنا میل ملاپ جو ہمارے دین کے اندر نقصان ڈالنے والا ہو، اس کی تو بات ہے۔ تو یہ بھی کرنا ہے کہ ہر رشتے جو ٹوٹے ہوئے اس کو جوڑنا ہے، لیکن اس کے جوڑنے کے بعد زیادہ اس کے ساتھ میل جھول کی وجہ سے اگر ہماری دینداری میں کمی آتی ہے، اس بیچارے کی برائی کی وجہ سے، اس بیچارے کے برے ماحول کی وجہ سے، اس بیچارے کی بری عادتوں کی وجہ سے، تو تعلقات کو جوڑ دے لیکن زیادہ اختلاط اور میل ملاپ نہ رکھے، تو بھی اس حدیث کی وعید سے آدمی بچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتلائی کہ بعض انسان وہ ہیں جس کی اس رات میں مغفرت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس میں ایک وہ شخص ہیں جو اپنی ازاروں کو، اپنے پاجاموں کو، اپنی پتلونوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، آج کے دور میں کہنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے بہت معمولی گناہ ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے، اللہ کی رحمت کی دوری کے اعتبار سے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ گناہ ایسا کہ جس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے۔ آدمی بعض گناہ کرتا ہے تو مزاج کے بگڑنے کی وجہ سے اس گناہ کی لذت پاتا ہے، اس کا ٹیسٹ پاتا ہے۔ ایک آدمی نے زنا کیا تو یہ محسوس کرے گا کہ مجھے لطف آیا، ٹیسٹ ملا۔ ایک آدمی شراب نہیں پیتا تھا، شراب پی لی، وہ سمجھے گا کہ مجھے مزہ آیا، ٹیسٹ آیا۔ ایک آدمی جگار نہیں کھیلتا تھا، کھیلا اور بہت زیادہ پیسے مل گئے، مزہ آیا کہ میرا تو کام بن گیا۔ تو کئی گناہ ایسے ہیں آدمی گناہ کرتا ہے اور اس کا مزہ اور ٹیسٹ پاتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ کرنے کے اعتبار سے تو بہت بڑے گناہ ہے لیکن ٹیسٹ کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ میرا اپنا پاجامہ، میرا اپنا کرتا، میری اپنی پینٹ میرے ٹخنوں کے نیچے ہیں، مجھے کوئی لطف نہیں آ رہا ہے، اٹھاؤں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میری لذت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میری مزہ میں کوئی کمی آنے والی نہیں، لطف کم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر میں نے اپنے تہبند کو، اپنی ازار کو، اپنی پینٹ کو نیچے لٹکائے رکھا، آقا کا یہ ارشاد ہے، آقا کا یہ اعلان ہے کہ اس رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی جو بالقصد والارادہ اپنے پاجاموں کو، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتے ہیں۔ میں بہت درد دل کے ساتھ، بہت ادب احترام کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ ان تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا جو نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اپنی ازاروں کو، اپنی پینٹوں کو، اپنے کرتوں کو اتنا لمبا کیے ہوئے ہیں کہ ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے واسطے اپنی جانوں پر رحم کرو اور اپنی ان پاجاموں کو اٹھاؤ اور ہمیشہ کے لیے اتنا اٹھاؤ کہ ٹخنوں سے اوپر پاجامے رہے، تاکہ آج کی مغفرت والی رات میں بہت سارے گنہگاروں کے ساتھ ہماری مغفرت کے بھی فیصلے ہو جائے۔ ارادہ کرے، ہمت کرے، انسان ارادہ کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے اعتبار سے بہت معمولی عمل، لیکن مغفرت اور رحمت سے دوری کے اعتبار سے اتنا بڑا اور اتنا خطرناک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں ایسے بیٹے اور بیٹیوں کی مغفرت نہیں کی جاتی جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہے۔ میرے بھائی، اس وقت تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم معمولی باتوں کی وجہ سے اپنے والدین کے نافرمان بنے ہوئے ہیں اور اپنے والدین کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زواجر مکی میں ایک روایت اور ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علقمہ نامی ایک صحابی تھے، حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، اور صحابی بھی کیسے،
نمازوں کا فرائض کا تو صحابہ کیا پوچھنا ہی کیا، ایسے صحابی تھے جو کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے تھے، اور نفل عبادت میں اپنے آپ کو خوب کھپاتے اور لگاتے تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کی ماں ان سے ناراض تھی۔ وہ بہت سارے کاموں میں اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ماں ناراض تھی۔ انتقال کا وقت قریب ہوا، صحابی رسول ہیں، نہ جانے اللہ کے رسول کی امامت میں کتنی نمازیں پڑھی ہوگی، اور نہ جانے بیت اللہ کے کتنے طواف کیے ہوں گے، اور نہ جانے کتنے صدقہ اور خیرات کیے ہوں گے۔ موت کا وقت آیا، سکرات کا عالم ہے، ان کے ساتھی جو صحابہ ہیں وہ تلقین کر رہے ہیں کلمے کی کہ ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے، وہ تلقین کر رہے ہیں، علقمہ کی زبان پر بندش ہے، کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا ہے۔ ان کی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ کا صحابی علقمہ سکرات کے عالم میں ہے اور زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 صحابیوں کو بھیجا، حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم، کہ جاؤ اور ان کو کلمے کی تلقین کرو، میں آ رہا ہوں۔ یہ تینوں ساتھی پہنچے اور کلمے کی تلقین کرنے لگے۔ خود صحابی رسول ہیں اور کلمے کی تلقین کرنے والے جلیل القدر صحابی ہیں، کلمہ تلقین کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابن حجر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تلقین فرمائی، زبان پر بندش ہیں، کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تحقیق کی کیا حال ہے، ان کے والدین زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں والدہ زندہ ہے۔ پوچھا کہ والدہ ان سے ناراض ہیں یا خوش ہے؟ کہا کہ ناراض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا ان کی والدہ کے پاس کہ اگر تم خود آ سکتی ہو تو میرے پاس آ جاؤ، اور اگر بڑھاپے یا مرض کی وجہ سے نہیں آ سکتی تو اطلاع دو، محمد عربی خود تمہارے پاس آ رہا ہے۔ جب اس بڑھی نے سنا کہ آقا یاد فرما رہے ہیں تو فوراً کھڑی ہو گئی، کہا کہ نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے کہ نبی میرے پاس آئے، میں خود نبی کی خدمت میں جاؤں گی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ ٹیک لگاتے ہوئے، سہارا لیتے ہوئے چلی اور اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علقمہ تیرا بیٹا ہے؟ کہا کہ جی ہاں میرا بیٹا ہے۔ علقمہ سے تو راضی ہے؟ کہا کہ نہیں، ناراض ہوں، بہت ساری چیزوں میں مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میں ناراض ہوں۔ کہا کہ اچھا تو اس کو معاف کر دے تاکہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ بوڑھی عورت تھی، کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے ستایا ہے، مجھ پر میری عورت کو ترجیح دی ہے، میں کس طرح اس کو معاف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوڑھی سے رخ صحابہ کی طرف پھیر لیا اور کہا کہ اس میدان میں لکڑیاں جمع کرو، ایندھن جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد اس میں آگ لگا دو اور علقمہ کو اس میں ڈال دو۔ جیسے ہی یہ بات اس بوڑھی کے کان میں پڑی، بوڑھی نے کہا آپ میرے بیٹے کو جلاؤ گے؟ کہا کہ ہاں جلاؤں گا۔ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے، کچھ بھی ہو، اس نے کچھ بھی کیا ہو، آخر بیٹا تو میرا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے بوڑھی اماں، اگر دنیا میں تم نے معاف کر دیا تو خیر ہے، اور اگر معاف نہیں کیا تو اس آگ سے بہت بڑی آگ اس کے لیے تیار ہے۔ علقمہ ماں ہی تو تھی آخر۔ ماں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اور جتنے لوگ موجود ہیں سب گواہ رہیے، میں نے دل سے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس بوڑھی کی زبان سے یہ نکلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے بعضوں کو کہا جاؤ دیکھو کیا حال ہے۔ وہاں گئے تو دیکھا ایک طرف اماں نے معاف کیا، دوسری طرف ان کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جاری ہوا۔ میرے بھائی یہ ماں ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ صحابی رسول جس کو تلقین کرنے والے صحابہ ہے،
جس کو تلقین کرنے والے آقائے دو جہاں ہے، لیکن ایک ماں کی نافرمانی کی وجہ سے زبان بند ہے، بندش ہے، رکاوٹ ہے، جیسے ہی ماں معاف کرتی ہے ان کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اگر شیطان ہمیں یہ بتلائے کہ ماں نے تیرے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے، تیری بہنوں، ہماری بہنوں کے ساتھ یہ خیر خواہی کی ہے، فلاں بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کیا ہے، نہیں گنا ہے تو تجھے ہی نہیں گنا ہے، تو شیطان کو یہ کہنا چاہیے، نفس کو یہ کہنا چاہیے کہ سب کچھ جو کیا ہو آخر میری ماں ہے، میرے ساتھ جتنا بھی معاملہ کیا صحیح کیا، حقیقتاً کیا، لیکن میری ماں ہے، ماں ایسی نہیں کہ وہ کوئی غلطی کرے، ناانصافی کرے تو میں ان سے انتقام لوں۔ ماں تو وہ ہیں کہ اگر ظلم و زیادتی کرے تب بھی میں ان کے سامنے اف نہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعضوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری ماں اگر زیادتی کرے تو؟ اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا زیادتی کرے، زیادتی کرے، زیادتی کرے تو بھی تیری ماں ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی اور میرے پاس آئی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہے، میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں، مشرکہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گرچہ تیری ماں مشرکہ ہے لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر ہمارے والدین نے واقعتاً ہم سے کوئی گڑبڑی کی ہے، کوئی زیادتی کی ہے تو کفر شرک سے تو بڑھ کر نہیں ہے، مشرکہ ماں سے احسان اور سلوک کا حکم ہے۔ کیا حال ہوگا ان ماؤں کا، کیا حال ہوگا ان باپوں کا جنہوں نے اپنی پرورش کے لیے، جنہوں نے ہمارے بھرن پوشن کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اپنے خون پسینے کو ایک کر دیا، ایک معمولی مخصص کی وجہ سے آج ہم نے ان کو ناراض کر دیا، اور ایسا ناراض کیا کہ شب برات آ گئی لیکن مغفرت کیے جانے والوں میں ہمارا نام نہ ہو۔ اے اللہ کے بندو، سوچنے کی ضرورت ہے، خدا کرے اس مجلس میں کوئی ایسا نہ ہو جس کا رشتہ اس کے والدین سے ٹوٹا ہو، لیکن اگر کوئی ہے تو بہت محبت سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے یہاں سے اٹھ کر وہ اس بات کا تہیہ کرے کہ رات کو بستر پر نہیں سوؤں گا جب تک میں اپنے والدین کو نہ ملوانوں گا، تاکہ والدین ادھر راضی ہو جائے، ادھر اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو جائے۔ یہ چند لوگ ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ان کے ان گناہوں کے سبب اس بڑی رات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے اور سارے گناہوں سے ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، امت کے اندر اختلاف انتشار کے ختم ہونے کا، دلوں کے جوڑنے کا اور دلوں کے میل ملاپ کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم،
سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أجرنا من النار اللهم فك رقابتنا من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا كاشف المهمات اغفر لنا وارحمنا انك على كل شيء قدیر الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما علانیہ اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما اجتماعی اور انفرادی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جو کرنے کے بعد یاد رکھے ہیں اسے معاف فرما اے اللہ جو کرنے کے بعد بھول چکے ہیں اسے معاف فرما اے اللہ جو رات کی تنہائیوں میں کر رہے تھے اور آپ کی علیم بذات الصدور ذات اسے دیکھ رہی تھی اے اللہ ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم گناہ کر کے گناہوں کے عادی بن چکے ہیں جب تک تیری نافرمانی نہیں ہوتی جب تک عصیان اور طغیانی نہیں ہوتی جب تک ہم سے گناہ نہیں ہوتے اے اللہ ہم چین سے نہیں بیٹھتے اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ امت کے گمراہوں کی رہبری فرما اے اللہ ہر گنہگاروں کو اپنے اپنے گناہوں سے اے اللہ توبہ کی سچی پکی توفیق نصیب فرما اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے اے کریم آپ بڑے کریم ہیں اے اللہ 70 سالہ مشرک سچے دل سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اے اللہ آپ اس کی جہنم کو جنت سے بدل دیتے ہیں کریم آقا آپ نے بڑا احسان فرمایا آپ نے مسلمان گھر میں پیدا فرمایا اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا اے اللہ آپ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے رہے اور جب وقت آیا تو آپ کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے رہے اے کریم آقا ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو معاف فرما دے نوجوانوں کو معاف فرما دے مرد اور عورت کو معاف فرما دے اے اللہ دنیا میں دین کی اشاعت اور حفاظت کے خاطر جتنی بھی شکلیں اختیار ہوئی ہیں جتنی بھی خدمتیں ہو رہی ہیں اے اللہ اسے بھرپور پروان چڑھا دیجئے اے اللہ مکاتب قرآنیہ مدارس دینیہ جامعات اسلامیہ خانقاہ اور مراکز تبلیغ کی اے اللہ بھرپور حفاظت فرما اعانت فرما کام میں خیر و برکت مقدر فرما اے اللہ ہماری بستی میں جو اجتماع ہو رہا ہے اے اللہ تیرے بندے کو زیادہ سے زیادہ تیری راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس اجتماع کو بے انتہا کامیاب فرما خصوصاً اس بستی والوں کے لیے اور عموماً پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا اے اللہ تیرے صالحین کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما اے اللہ ہماری قبر کو سنوار دیجئے اے اللہ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ وہ کتنا بھیانک منظر ہوگا سکرات ہم پر طاری ہوگی لوگ کلمے کی تلقین کریں گے اے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہماری زبان سے کیا
کیا جاری ہوگا؟ اے اللہ آپ کو آپ کی عزت و جلال کا واسطہ، آپ کی شان کریمی اور رحیمی کا واسطہ ہماری زبان سے آپ کا ذکر خیر جاری فرما دیجئے، کلمہ شہادت جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، سوء خاتمہ سے اس کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ قبر کو ہمارے لیے روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیجئے، جہنم کے گڑھے بنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی بہترین تربیت فرما دیجئے، تعلیم اور تربیت کے معاملے میں امت سے جو کوتاہیاں ہوئی اسے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا ادب احترام نصیب فرما، خدمت کی اے اللہ ان کو خدمت کا حوصلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بہترین تربیت کرنے کا اور انہیں بہترین خدمت کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ آج ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، نکل چکی ہے، اے اللہ نہ جانے کہاں کہاں کس کس کاموں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اے کریم ہم کمزور تھے اور کمزور ہیں، اے اللہ ہماری اس نسل کی اور قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کی، ان کے اعمال صالحہ کی اور ان کی ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے بندے اور بندیاں بیمار ہیں، اے اللہ جن کی بیماری بظاہر لا علاج ہیں، اے کریم آقا شافی حقیقی آپ ہیں، تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، نافرمان اولاد کو فرما بردار اور مطیع بنا دے۔ اے اللہ جو جس معاملے میں پریشان حال ہیں، اے اللہ کوئی رزق کے معاملے میں، کوئی گھر کے معاملے میں، کوئی اور معاملے میں، اے اللہ جو جس پریشانیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جہاں بیویاں نافرمان ہیں بیویوں کو فرما بردار بنا دیجئے، جہاں شوہر ظالم بنے ہوئے ہیں اے اللہ شوہروں کو اے اللہ صحیح معنی میں قدرداں بنا دیجئے، اے اللہ دین کا چرچا فرما دیجئے، اے اللہ ہدایت کی ہوا کو عام اور تام کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین، ہمارے اقرباء اعزاء جو قبروں میں جا چکے ہیں اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیجئے، ان کی حسنات کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ہمیں دین اسلام پر قائم رکھیے، جب ہمارا وقت اجل آئے ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مبارک راتوں میں آپ بڑے بڑے پاپیوں کی مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے، اے اللہ آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نحوست کی وجہ سے، اپنی بدعملیوں کی وجہ سے آج کی بابرکت رات میں مغفرت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کی عدم مغفرت کا تیرے نبی نے اے اللہ اعلان فرمایا ہے ان اعمال سے سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ رشتہ داروں میں جوڑ اور محبت نصیب فرما، تعلقات کو استوار رکھنے کی توفیق عطا فرما، کینہ کپٹ بغض و حسد عناد سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، اپنے والدین اور اساتذہ کی رضامندی کے حصول کی توفیق عطا فرما، ان کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ والدین کو بھی توفیق عطا فرما، وہ معمولی بات میں اپنی اولاد کو اے اللہ بددعائیں دے اس سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیشہ اگر اولاد سے کچھ کوتاہی بھی ہو جائے تو بڑے حوصلے کے ساتھ وہ ان کو معاف کرنے والے بن جائے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ ایسی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ امت میں بے شمار رشتے نکاح کی نسبت پر وجود میں آئے ہیں لیکن ان کے درمیان نا اتفاقی ہیں، عداوت ہیں، حق تلفیاں ہیں، اے اللہ کہیں معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہے۔ اے کریم آقا ان اختلاف کو ختم فرما دے، ان نا اتفاقی کو ختم فرما دے، اس توڑ کو ختم فرما دے، آپس میں محبت پیدا فرما دے، مودت پیدا فرما دے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیجئے۔ اے اللہ محبت کی فضا کو عام فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنی خیر تیرے صالحین مخلصین برگزیدہ بندوں نے طلب کی ہیں اے اللہ ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے طلب کرتے ہیں عطا فرما دیجئے، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہیں اور خاص طور پر اس پرفتن دور میں مانگنی چاہیے اے اللہ ان چیزوں سے ہمیں پناہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان مسجد والوں نے
اور اے اللہ ساری مساجد والوں نے یہ جو دینی نظام، دینی وعد و نصیحت کا نظام بنایا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما دیجئے، قبولیت کی صفت سے آراستہ فرما دیجئے، ہر عمل میں قبولیت کی فکر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ عمل کا بدلہ دنیا میں ملے، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہمیں ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، نفس و شیطان کے فندے میں آ کر ریاکاری کی نظر ہو جائے اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ خدمت کا جذبہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ حاکمانہ اور جابرانہ جذبات سے ہماری اور سارے انسانوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے مبارک ناموں کی برکت سے اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما لیجئے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سأل منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔